الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نالین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم علم القرآن کورس کا 10واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور یہ مشتمل ہے نورانی قاعدے کی تیسری تختی کا نصف ثانی، جو کہ 8 حروف مقطعات ہیں، 8 الفاظ ہیں جو کہ حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ آئیے، کل ہم نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی، آج براہ راست ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کاپی کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم۔ اب دیکھیں، حا پر کھڑی زبر ہے، میم پر مد متصل، 3 الف کے برابر اس کو ہم پڑھیں گے۔ حامیم، حامیم، عین، سین، قاف۔ ذرا غور کیجئے، حا کو 1 الف، میم کو، عین کو، سین کو، قاف کو۔ حامیم، عین، سین، قاف، قاف، نون۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو احادیث مبارکہ کے اندر ان کی فضیلت، ان کی برکات، ان کے فیوزات بڑے بیان کیے گئے ہیں۔ ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کیجئے، اور اس کو لوح قرآنی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو اگر لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ لگا لیا جائے، صبح و شام اس کی زیارت کی جائے، تو وہ شخص کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، برکتوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان لوح قرآنی، الواح قرآنی، قرآن کے حروف جو ہیں، ان کو ہم زبانی بھی یاد کریں گے، صبح و شام تلاوت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی زیارت بھی کریں گے۔ اگر کسی کو نہیں پڑھنے آتے تو اب جیسے کہ ہم پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے 3 اسباق، یعنی 3 تختیاں جو نورانی قاعدے کی ہیں، وہ مکمل ہوئیں، اور یہ ہم نے مخارج، 17 مخارج پڑھے ہیں، حروف کی اقسام پڑھی ہیں، پہلی تختی پڑھی، دوسری تختی مرکبات کی پڑھی، تیسری تختی مقطعات، حروف مقطعات، اور یہ ٹوٹل ہمارے 10 اسباق ہو گئے۔ 40 اسباق پر، یہ 40 لیکچرز پر یہ کورس مکمل ہوتا ہے۔ 30 یعنی ہم نے 4 میں سے 1 حصہ پڑھ لیا ہے، اور 3 حصے باقی ہیں، مزید 3 حصے باقی ہیں، اور یہ بہت اہم ترین ہے۔ اگر یہ 40 دن کا کورس ہم نے کر لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اعلیٰ قسم کے تلفظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا ذوق شوق بھی ملے گا، اور عادت بھی بن جائے گی۔ آمین۔ جی، آج کے ہمارے 10ویں سبق کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ جو سورہ دہر کی ہم آیہ مبارکہ آج پڑھیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ 16ویں آیہ مبارکہ ہے بحمد اللہ تعالی۔
تو یہ 16ویں آیہ مبارکہ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے قواعد پڑھے اس کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے، نافذ ہو رہے ہیں، یعنی یہ ان قواعد کا نفاذ ہو رہا ہے۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، قواریرا، قواریرا، قاف کو پر کریں گے، قواریرا۔ یہاں پہ را کے آگے الف بھی ہے، را زبر الف را، یہاں پہ غلطی کرتے ہیں پڑھنے والے اکثر، کیونکہ اس قاعدے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم الف کو الف مدہ سمجھ کر ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوا ہے، دائرہ لگا ہوا ہے، تو جو دائرہ جو لگا ہوا ہے یہ الف سائلنٹ کر دیتا ہے۔ آپ نے انگلش میں بہت سارے حروف پڑھے ہوں گے، الفاظ پڑھے ہوں گے جن میں اکثر حروف یعنی لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ سادہ سا ہم نے لسن، اب لسٹن لکھا ہوتا ہے لیکن بولتے ہیں لسن، ٹی سائلنٹ ہے۔ بہت سارے اور حروف ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے، باہر کیف یہ الف سائلنٹ ہے، یہاں پہ صرف را زبر را۔ قواریر من، من نون ساکن کے بعد یہاں پہ فا، ہم کل کے سبق میں پڑھا تھا ہم نے کہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا کریں گے، من کو پڑھیں گے من فضہ، 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 یہاں پہ نون تنوین ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر تنوین کہلاتی ہیں، اور تنوین دو زیر پڑھنے میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو تنوین بولتے ہیں۔ من فضہ، تین کو پڑھیں گے قدروہا، قدروہا، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو بھی پر کریں گے، قدروہا تق۔ ابھی ہم گزشتہ 2 دن پہلے جو حروف قلقلہ پڑھے تھے، قاف، قا، با، جیم، دال، ان میں سے کوئی حرف ساکن حالت میں آتا ہے تو اس کی آواز کو لوٹاتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ پڑھیں گے تق، تق، تقدیرا، 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 تقدیرا۔ یہ غور سے کاپی کریں، بار بار کاپی کریں، تو اس کو جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کے نوٹس بنائیں، اس کو سیکھیں، اس کی کاپی کریں، بار بار اس سبق کو سنیں۔ یہ چند منٹ، 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، نورانی قاعدہ 5-6 منٹ، پھر الفاظ قرآن مجید کی آیت، اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یہ 5-6 منٹ، حدیث مبارکہ 5-6 منٹ، اور 5-6 منٹ ٹوٹل 20-22 منٹ کا یہ سبق ہے۔ آخری 2-3 سوالات، کبھی 1 سوال ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، تو فقہی سوالات، یہ 4 سیگمنٹ ہیں، ان کو ٹوٹلی 20-22 منٹ کے اندر ہم پورا کرتے ہیں۔ تو اس کو کم از کم 2-3 مرتبہ ڈیلی سنیں، نوٹس بنائیں، نوٹس کے اوپر 40 روزہ علم القرآن کلاس، علم القرآن کورس، 40 روزہ علم القرآن کورس، اوپر لکھے نوٹس علم القرآن کورس، پھر نیچے مشمولات لکھیں، مشمولات یعنی کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 نورانی قاعدہ، نمبر 2 امپلیمنٹیشن، نفاذ، تجوید و قرات کے قواعد کا نفاذ، قرآن مجید کے
الفاظ پر، قرآن کی آیات پر۔ نمبر 3 حدیث مبارکہ ترجمہ اور تشریح۔ نمبر 4 فقہی سوالات و جوابات۔ یہ ٹائٹل کے اوپر لکھیں، اندر کسی کاپی یا رجسٹر جیسے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ایک آپ کا بہت بڑا سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس یہ نوٹس ہوں گے، جس کی حاضری مکمل ہوگی، اور یہ نوٹس بھی پھر خوبصورت ہوں گے، اور جن کے سوالات کمنٹس میں آتے رہیں گے، کم از کم 2 سوال ڈیلی آنے چاہیے۔ تو یہ سوالات اگر 2 نہیں تو 1 لازم ہے، یعنی 40 سوال جس اسٹوڈنٹ کے ہوں گے، جس کے پاس نوٹس ہوں گے، جس کی حاضری مکمل ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے مدینہ شریف کا انعام بھی اور سرٹیفکیٹ بھی، اور خصوصی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام نام لے کر انشاءاللہ پیش کرنے کا، یہ 3 چیزیں، 3 انعامات اس اسٹوڈنٹ کو ملیں گے۔ نمبر 1 سرٹیفکیٹ، نمبر 2 انعام، نمبر 3 آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ العزیز سلام پیش کریں گے۔ آج ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے، یہ 10ویں سبق کا تیسرا سیگمنٹ، 10ویں لیکچر کا تیسرا سیگمنٹ، یعنی حدیث مبارکہ۔ تو مختصر سی حدیث مبارکہ ہے، الحیاء من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا لازمی جز ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں ہچکچاہٹ کو، حیا کہتے ہیں رک جانے کو، حیا کہتے ہیں کسی ایسے عمل سے اپنے آپ کو روک لینا جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم حیا کو عام طور پر شرم کے معنی میں لیتے ہیں۔ شرم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کے لباس کے حوالے سے صرف شرم کرے، حیا کرے، نہیں۔ حیا کا معنی بڑا مفہوم، اس کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ حیا کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، حکم عدولی کا ارتکاب ہوتا ہو، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنی خواہشات، وہ خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، اس ٹکراؤ کی پالیسی کو، ٹکراؤ کی حکمت عملی کو نہ اپنانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ حیا ہے۔ اسی طرح حیا کا ایک دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جن کا کرنے کا حکم ہے، جن کو واجب قرار دیا گیا، جن کو فرض قرار دیا گیا، اس کو نہ کرنے سے اپنے آپ کو منع کرنا، یعنی اس کو کرنے کی طرف لے کے جانا، یہ بھی ایک حیا کا مفہوم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا جو موجب بنتی ہیں چیزیں، نفس ان چیزوں سے روکتا ہے، شیطان ان چیزوں سے روکتا ہے۔ تو شیطان سے بے وفائی کرنا، اللہ کی بے وفائی سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی بے وفائی سے ڈرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ڈرتے رہنا، شرم محسوس کرنا، اس بے وفائی سے شرم محسوس کرنا، رکنا، ہچکچاہٹ کرنا، یہ بھی حیا ہے۔ ہم نے حیا کو محدود کرتے 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 ایک کوزے میں بند کر دیا ہوا ہے۔ اگر دریا کو کوزے میں بند کیا جائے، ایسا کوزہ جو سمندر سے بھی اعلیٰ ہو، وہ تو مانا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو محدود کرتے کرتے بالکل اتنا محدود کر دیا کہ اس کا معنی بس 1-2 لفظوں میں ایک دائرے کے اندر رکھ دیا، کنویں کا مینڈک بنا دیا۔
یعنی ہماری سوچ اور فکر جو ہے، زاویہ نگاہ عجیب و غریب ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صحیح سمجھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحیاء من الایمان، ایمان تو گویا اس کا ایک معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اب اس کی دلیل بھی حدیث مبارکہ سے ہے، فرمایا لا الا، خبردار، لا ایمان لمن، فرمایا الا لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، لمن، جس کے لیے حیاء، الا لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس کے لیے حیا نہیں ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایمان حیا ہی ایمان ہے، حیا کو ہی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب پیچھے بچا کیا ہے؟ جب ایمان ہی نہ رہے پھر نماز کیا کرے گی؟ اب ذرا غور کریں، حیا نہ ہونے کی وجہ سے بڑوں کا حیا، والدین کا حیا، یہ کیا ہے؟ والدین سے شرم کو گھونگھٹ نکالنا ہے والدین سے؟ ہم نے تو حیا کا مفہوم صرف گھونگھٹ لے لیا ہے، والدین سے کون سا گھونگھٹ ہے؟ والدین کی نافرمانی سے، حکم عدولی سے، والدین کا دل دکھانے سے، والدین کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ان کی خدمت نہ کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ادب نہ کرنا، تعظیم نہ کرنا، ان کا دل راضی نہ کرنا، ان کا دل دکھاتے رہنا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف چلے جانا، اور والدین کا حیا نہ کرنا، یہ ہے حیا نہ کرنا، ان کا ادب نہ کرنا، یہ حیا نہیں ہے، یہ والدین کا حیا نہیں ہے۔ ان کا احترام نہ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو وقت نہ دینا، یہ ان کی حیا نہیں ہے۔ اتنا وسیع و عریض مفہوم ہے حیا کا، یہ اس مجلس کے اندر، یہ 5 منٹ کے اندر اس کا مفہوم بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اتنے سے ہمارے تھوڑے سے وقت میں برکت عطا کرتے ہوئے بہت سی فیوزات اور برکات عطا فرما، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں تو نے رکھے ہیں، آمین۔ آج کے 10ویں سبق کا چوتھا سیگمنٹ ہے فقہی سوال و جواب۔ بہت ہی اہم سوال آیا ہے عدت کے حوالے سے کہ ایک عورت کی عدت کتنی ہے جب اس کا شوہر انتقال کر جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے بیوی کے۔ بیوی اپنے شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک اس کا سوگ منائے، یعنی اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ 4 ماہ 10 دن اس کو عدت بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس کو سوگ بھی کہہ دیا جاتا ہے، عدت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک عورت کی عدت کیا ہے؟ اب اس میں عدت کے احکامات ہیں کہ عورت کیا باہر جا سکتی ہے، عورت کسی کے سامنے بات کر سکتی ہے، تو اس کے لیے مختلف احکامات مختلف عورتوں کے لیے۔ جس عورت کا اس شوہر کے سوا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اب گھر کے اندر نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی ایسی بیٹی ہے کہ جو گھر کا نظام چلانے کے لیے، کچن چلانے کے لیے وہ کو کام کاج کر کے لائے اور اس کا کچن چلا سکے، اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ باہر جا کر جاب کرتی ہے تو وہ جاب کر سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جاب پہ جا سکتی ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دوائی لانے والا کوئی نہیں ہے، سبزی لانے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ سارے کام کاج اب یہاں پہ رہی بات پردہ داری کی، وہ احکامات جو ایک عام عورت پر ہے وہ اس عورت پر بھی لازم ہے۔ اب ہم
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ چند لوگوں کو مخصوص کر کے ان پر تھوپ دیتے ہیں، اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، خود ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ ساری باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو جہاں تک عورت کی عدت کی بات ہے، اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ایک شخص نے کیا کہ عورت عدت کہاں پہ گزارے، عدت کہاں پہ گزارے؟ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، لیکن اگر اس کے شوہر کے گھر میں رہنے میں اس کے لیے سیکیورٹی کے معاملات پیش نظر آتے ہیں، سیکیورٹی کامل نہیں ہے، ماحول علاقے کا، محلے کا، شہر کا، ملک کا ماحول اگر ڈیفرنس ہے تو پھر حالات مختلف ہونے کی وجہ سے احکامات بھی بدل جائیں گے۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے، اگر یہاں پہ وہ محفوظ نہیں، اس کے بچے محفوظ نہیں ہیں، اس کو پریشانیاں آتی ہیں اور معاملات آتے ہیں، تو شریعت نے ایک دائرہ کھینچ کر اس میں کچھ سہولتیں عطا کی ہیں، ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو تنگی میں ڈال دیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ، بعض لوگ کہتے ہیں بالکل آزاد، مادر پدر آزاد، آزادی ہونی چاہیے، ہر شے کی آزادی، ہم اپنی من مرضی پر چلے، نہیں۔ شریعت کے لا اکراہ، قرآن کے اس کا معنی کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ اس کا معنی بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ دین کے اندر آ کر بس آزاد ہیں، نہیں۔ آزاد کہاں پہ ہیں؟ ہم آزاد ہیں کہ چاہے ہم حق کو اپنا لیں چاہے باطل کو اپنا لیں، آزاد ہیں۔ جبرن حق کو منوانے کے لیے، کلمہ پڑھوانے کے لیے حکم نہیں دیا گیا، یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم دن کو رات کہہ دیں تو یہ آزادی ہے، رات کو دن کہہ دیں تو یہ آزادی ہے، شراب کو ہم روح افزا کہہ دیں تو آزادی ہے، ہم ہر ناپاک کو پاک کہہ دیں، حرام کو حلال کہہ دیں۔ آزادی کا معنی یہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کا معنی ہے، ہماری خواہشات کا معنی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو دائرہ اسلام نے دیا ہے، ہم اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آزاد ہیں۔ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ اب حق اور باطل کو مکس کرنے کی آزادی نہیں ہے، دونوں کو اپنانے کی آزادی ہے، لیکن اگر باطل کو اپنا لیا تو ہم یہ کہیں کہ آزادی ہے کہ ہم اس باطل پر ٹھپا لگا دیں ہم حق ہونے کا، یہ غلط ہے۔ قرآن کا یہ حکم نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، تبدیلی ہے، تو قرآن تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عدت کی عرض کر رہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر میں جا کے عدت گزار سکتی ہے، بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اگر سیکیورٹی کے معاملات ہوں، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی معاملات ایسے سیریس ہوں جس سے اس گھر میں رہنا مشکل ہو، ناممکن ہو، تو پھر ادروائز شوہر کے گھر میں عدت گزارنا افضل ہے، عدت گزارنا افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے معاملات خواتین مشورے دیتی ہیں، سفید دوپٹہ رکھو اپنے سر پہ، میلی کچیلی رہو، ناپاک رہو، یہ رہو، وہ رہو، فلاں رہو، نہیں۔ غسل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، ہاں بالوں کو باریک کنگھی کرنے سے منع کیا گیا۔ مفہوم شریعت کا مزاج سمجھیں، بس شریعت کا مزاج کیا ہے کہ ایسے شوخدار کپڑے پہننا جس سے اٹریکشن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو، زیب و زینت پیدا ہو، اس سے منع ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننے سے منع نہیں، دھلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں، نماز روزہ دھلا ہوا پاکیزہ لباس پہن کر ہی ممکن ہے، بلکہ ان دنوں میں توبہ استغفار کرنا، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنا، اپنے شوہر کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنا،
تو استغفار کرنا، تسبیح و تعلیل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ رسول کی قربت اختیار کرنا، یہ تو زیادہ ضروری ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو ہم ہر سنی سنائی بات پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اگلی بات یہ نہیں کہ ہم ہر مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا چلے جائیں۔ ہر مسجد کا امام عالم اور مفتی نہیں ہوتا، جو حافظ قرآن ہے وہ عالم نہیں ہے، ہر نماز پڑھانے والا عالم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھانے والے امام کو ان کی باریکیاں نہیں آتی، چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف قرآن مجید پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، حفظ کرنے کے بعد وہ امامت کے قابل ہوا، قرآن پڑھنے پڑھانے کے قابل ہوا، وہ نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ نماز کے اندر قرات میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، نماز کے مسائل اس کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کو بھی چاہیے اور پوچھنے والے کو بھی چاہیے کہ ایسے عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھے جس کو اس کا پراپر علم ہو، تاکہ کسی غلطی کا شائبہ نہ ہو، کوتاہی کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔